اب بات کریں گے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشف چور صاحب سے. کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹیکس جو ہے اس کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا. ہمارا ہاں جو ٹیکس جی ڈی پی ہے وہ 9% سے بھی کم ہے, جو کم از کم 13% ہونا چاہیے. اب اگر دکاندار بھی ٹیکس نہیں دے گا, تاجر بھی ٹیکس نہیں دے گا اور اس کو جو ہے اوائڈ کرنے کے طریقے ڈھونڈے گا تو پھر ملک کیسے چلے گا ٹیکس کے بغیر؟ دیکھیے طارق چوہدری صاحب, یہ بات بالکل درست ہے کہ ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چلتے, اور ٹیکس کے اندر ہر فرد کو اپنا حصہ دینا چاہیے. میں پاکستان کے تاجروں کا صدر ہونے کے ناطے یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی کے حکمرانوں کو بھی اور آج کے حکمرانوں کو بھی ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ جتنا ٹیکس لینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ میز پر بیٹھیے, ہمیں بتائیے کہ آپ صنعت کاروں اور تاجروں سے کتنا ٹیکس چاہتے ہیں. ایف بی آر کے محکمے کو ختم کیجئے تاکہ اس کرپشن سے, بلیک میلنگ سے, رشوت سے, نوٹسز سے, جرمانوں سے ہماری جان چھوٹے. ہم حکومت کے ہدف سے دگنا نہیں تگنا ٹیکس حکومت کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مہذب ملکوں میں جہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہاں ریاست شہری کے بچوں کو تعلیم دینے, ان کو صحت کی سہولتیں دینے, ان کو پینے کا صاف پانی دینے, ان کو انفراسٹرکچر دینے کی ذمہ دار ہوتی ہے. ٹیکس گزار کا پیسہ عوام پر خرچ کیا جاتا ہے, وہ وہاں کے حکمرانوں کی عیاشیوں پر خرچ نہیں ہوتا. وہ وہاں کے مرات یافتہ طبقے اور اشرافیہ کو مفت بجلی دینے, مفت گیس دینے, وی آئی پی کلچر, پروٹوکول, بیرون ملک دوروں پر خرچ نہیں کیا جاتا. اگر ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت حالات ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس اور دنیا کے اندر کشکول لیے پھرتے ہیں, لیکن اس موجودہ بجٹ کے اندر بھی اخراجات کم کرنے کی طرف نہیں جا رہے. اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں تو پھر کہاں جائیں؟ متبادل کیا آپ کے پاس؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, اپنے اخراجات کو کم کریں. میں کاروبار کرتا ہوں, کاروبار کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی آمدن کے مطابق اپنے اخراجات کو کیا جائے. جب ہم ملک چلانے کی بات کرتے ہیں تو سچی بات ہے مجھے شرم آتی ہے کہ ایٹمی پاکستان, 25 کروڑ عوام کا پاکستان, اس کے حکمران کشکول لیے دنیا کے اندر پھرتے ہیں. وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کر دیں. موجودہ بجٹ کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسمبلی کے اخراجات بڑھا دیے گئے, وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کے اندر اضافہ کر دیا گیا, عام آدمی پر ٹیکسز لگا دیے گئے. میں اس بجٹ کے کو مختصر ترین الفاظ میں اگر اس کے بارے میں کہوں تو یہ خسارے کا بجٹ, یہ ٹیکسز کا بجٹ, یہ سبسڈیز کا بجٹ, یہ مرات یافتہ طبقے کو نوازنے اور عام آدمی پر ٹیکس لگانے کا بجٹ. میں آپ کی جس دن بجٹ پیش ہوا میں آپ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا, آپ نے کہا جی کہ اتنا بڑا ترقیاتی جو ہے بجٹ اس کا حجم کیوں رکھا گیا؟ تو اگر ملک میں اسپتال نہیں بنے گے, سڑکیں نہیں بنیں گی, موٹر وے نہیں بنے گی, ترقیاتی کام نہیں ہوں گے تو پھر وہ سہولتیں جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیسے میسر ہوں گی؟ دیکھیے اس کے اندر جن سہولتوں کا میں نے ذکر کیا اس میں اگر تعلیم اور صحت کو آپ دیکھیے تو ایک کے لیے 17 ارب اور ایک کے لیے 34 ارب صوبوں کا بھی ساتھ شامل ہے نا, میں مرکز کی بات کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, رکھے گئے ہیں. اور دوسری طرف ترقیاتی بجٹ 1500 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. جب ملک آپ کا مشکل کے اندر ہے ترقیاتی سڑکیں بنیں گی نا, ترقیاتی بجٹ سے آپ کی ہم رہا ہے, سڑکیں ہوگی, ریلوے بنے گی, اسکول بنے گے, کالج بنے گے نا. اس کے اندر دیکھیں بنیادی جو معاملہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد بہت کچھ صوبوں کے پاس جا چکا ہے. مرکز کو جاری ترقیاتی منصوبوں کے علاوہ اور ضروری منصوبوں کے علاوہ کچھ عرصے کے لیے یہ سالانہ ترقیاتی پروگرام جو نوازنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کو بریک لگانی چاہیے تاکہ ہم نکل سکیں. دوسری بات یہ آپ بجٹ میں دیکھیں 9700 ارب روپیہ سود کی ادائیگی کی مد کے اندر رکھا گیا. وہ 9700 ارب روپیہ میں اور یہ قوم دے گی نا. مجموعی طور پہ کہا گیا کہ اس بجٹ کے اندر ہم ریلیف دیں گے, لیکن بجلی کی بنیادی یونٹ اس کی قیمت کو بڑھا دیا گیا. پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم میں 20 روپے اضافہ کر جو دیا ہے گیا. ہفتے کے جمعے کے روز ایک اتنا بڑا کام کیا حکومت نے کہ 10 روپے اور 69 پیسے جو صنعتی یونٹ ہے اس کی قیمت میں کمی کر دی. کل جو ہے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے اور 50 پیسے غالباً کمی کی. 35 روپے کوئی 1.5 مہینے میں پیٹرول کی قیمتیں کمی ہوئی ہیں. تو جہاں حکومت کو موقع ملتا ہے تو ریلیف تو دیتی ہے. اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کیا حکومت نے اگر صنعتی یونٹ کم کیے؟ میں حکومت کے پیٹرول کی مصنوعات کم کرنے کی 10 روپے کا ریلیف دینے کو سراہتا ہوں, لیکن دوسری طرف ساتھ ہی 5 روپے کچھ پیسے یونٹ بجلی کی قیمت کو بڑھا دیا گیا. اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرنا کوئی حکومت کا احسان نہیں ہے. یہ قیمتیں عالمی منڈی کے ساتھ وابستہ ہیں, اور اگر عالمی مارکیٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس قیمت کو اور کم ہونا چاہیے تھا. اور اب جب پیٹرولیم لیوی کا بجٹ کے بعد نفاذ ہوگا تو اس پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی,
اور میں بنیادی بات یہ کہوں کہ جب بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پیداواری لاگت بڑھتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر مہنگائی کا طوفان آتا ہے. یہ بنیادی ضرورت ہے. اور جہاں صنعتی یونٹ کو کل ریلیف دینے کی بات کی، وہ کیوں کی گئی کہ بجٹ کے اندر انہوں نے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، ایکسپورٹ سیکٹر جو پہلے اپنے ٹرن اوور کا 1% ٹیکس دیتا تھا اور اس کو باعزت طریقے سے فل اینڈ فائنل سمجھا جاتا تھا اور زر مبادلہ پاکستان آتا تو تھا. کہتی ہے کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ون ونڈو آپریشن بنا رہے ہیں، ہم سعودی عرب سے سرمایہ کاری لے کے آ رہے ہیں، ہم چین سے سرمایہ کاری لے کے آ رہے ہیں، ہم قطر سے سرمایہ کاری لے کے آ رہے ہیں، یو اے سے آ رہی ہے، کویت سے آ رہی ہے. تو وہ تو دعوے ہیں اور وہ ان ملکوں کی حکومتوں نے کبھی تردید بھی نہیں کی، وہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. تو سرمایہ کاری تو آ رہی ہے پاکستان میں. دیکھیے اگر وہ سرمایہ کاری آ رہی ہے تو پھر ہم IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی بھی فیزیبل پروجیکٹ حکومت کے پاس نہیں ہے جہاں عالمی سرمایہ کار آئے. اور پھر اہم بات یہ کہ جب آپ کا مقامی سرمایہ کار وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، وہ یہاں سے صنعتیں بند کر کے شفٹ ہو رہا ہے دیگر ممالک میں، تو کیسے کوئی بیرونی سرمایہ کار آئے گا جب آپ کا اپنا سرمایہ کار جا رہا ہے، جب آپ کا اوورسیز پاکستانی یہاں پیسہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ دیکھیے اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ پیسہ بھیجتا تھا ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کے اندر. وہ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری گزشتہ 2 سالوں سے جمود کا شکار تھی. اور اس بجٹ کے اندر جو بم اس کے اوپر گرایا گیا، میں اس کو بم کہنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کے اندر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، اسی طریقے سے ود ہولڈنگ کا پیریڈ جو پہلے 6 سال تھا اس کو ختم کرتے ہوئے 15% فائلر اور 45% نان فائلر کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا. اور اسی طریقے سے جو اس کے اوپر کسٹم اپنا انکم ٹیکس تھا اس کے سلیبس بھی بنا دیے گئے. سادہ ترین لفظوں میں اب میں اگر بات کروں تو ایک عام آدمی جو 2-3 کروڑ روپے کا گھر بناتا تھا سال میں، لیکن سر اس میں حکومت کا کہنا ہے کہ جی جو ہے وہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں جو لوگ کمائی کرتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ چھپاتے ہیں، فائلوں کا کاروبار ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہیں شکایتیں کہ بہت سارا بلیک منی جو ہے وہ بھی اس میں آتی ہے، بے نامی کام ہوتے ہیں. تو اگر اس کو آرگنائز کر لیا جائے، اگر ڈاکومنٹ کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے ڈاکومنٹ کرنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن کا کہاں یہ مطلب ہے کہ اتنے ٹیکس اس انڈسٹری پہ لگا دیے جائیں کہ اس سے وابستہ سیمنٹ کی، سریے کی، سرامکس کی، بجلی کی غرض 45 سے زائد صنعتیں بھی بند ہو جائیں. اور ایک انجینئر سے لے کر ایک عام دیہڑی دار مزدور جو چوک میں بیٹھتا ہے اس کا بھی چولہا بند ہو جائے. 45 سے زائد صنعتیں اور 70 سے زیادہ شعبے اس ریئل اسٹیٹ کے اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، یہ سارے بند ہو جائیں گے اور پیسہ بیرون ملک جائے گا. ابھی آپ دیکھیں نا ایک دبئی لیکس آئی کہ $11 بلین کی وہاں پاکستانیوں نے جائیدادیں خریدیں. کسی پاکستانی پر پابندی تو نہیں ہے کہ وہ باہر جائیداد نہ بنائیں؟ یہ کون سا غیر قانونی کام ہے؟ پابندی نہیں ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کو انسینٹیو دیں گے تو وہ پیسہ باہر نہیں لے کے جائیں گے، وہ پیسہ اپنے ملک کے اندر رکھیں گے. جب یہاں آپ ٹیکسز بڑھائیں گے، جب یہاں آپ پوچھ کچھ بڑھائیں گے، جب یہاں آپ لوگوں کو تنگ کریں گے تو لوگ پیسہ باہر لے کے جائیں گے. اس لیے میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ پاس نہیں ہوا. حکومت اس بجٹ کے اندر جو ایکسپورٹ کے اوپر انہوں نے 0 ریٹ کو ختم کرتے ہوئے 29 سے 40% ٹیکس جو کہ آخری 1-8 منٹ ہے، جب آپ لوگ کہتے ہیں آ کے ٹی وی پر کہ جی حکومت بچت کرے، حکومت اپنے اخراجات کم کرے، جب حکومت بات کرتی ہے نجکاری کی، جب حکومت کرتی ہے کہ وہ فلاں ادارے جو ہیں سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں اس کو بیچنا ہے، پھر آپ جیسے لیڈران کرام جو ہیں وہ سڑک پہ آتے کہتے ہیں ہم کسی کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے، کسی کی نوکری نہیں جانے دیں گے، PIA نہ بند کرو، ریلوے نہ بند کرو، فلاں بند نہ کرو. تو پھر آپ کے موقف میں تضاد ہے. جب بات عملی طور پہ آتی ہے اخراجات کم کرنے کی، پھر آپ لوگ سیاست کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں. دیکھیے ہم نے تو کبھی نہیں کہا، خود حکومت آپ سے مراد یہ ہے کہ خود حکومت کی پرسیپشن ہے نا، خود حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ نجکاری کے بارے میں حکومت کے ساتھ غلط کرتی ہیں، وہ بھی کرتی ہیں، ایک موقف پہ نہیں ہے. ان کو ایک موقف پہ لانا تو حکومت کا کام ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ادارے خسارے کے اندر ہیں ظاہر ہے ان کو بیچنا بھی چاہیے، ان کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت بھی لانا چاہیے، اور پھر یہ کہ ان کو نفع بخش بھی بنانا چاہیے. ویسے تو حکومتوں کا یہ کام ہی نہیں ہے وہ کاروبار کریں. حکومتوں کا کام ہے وہ پالیسیاں بنائیں، سہولتیں دیں. کاروبار کرنا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. اور اب تو اس بجٹ کے اندر ایک کام ہو چکا کہ 1 سے 16 گریڈ تک کی نوکریاں ختم کر دی گئیں. اب وہ نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر میں اضافہ ہو رہا ہے. نوکری تو ختم نہیں ہوئی، تنخواہوں میں اضافہ کر دیا. دیکھیں تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. ویسے میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا تنخواہ دار طبقے کو تو نچوڑا جاتا ہے، چاہے وہ تاجروں میں ہو چاہے وہ سرکاری ملازمین.